اب اسی طرح جو ہے چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے، کہ اعتکاف جو ہے اس کے تعلق سے کافی لوگوں نے سوال کیا تھا. تو اعتکاف کرنا یاد رکھیے یہ سنت موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. ٹھیک، اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بخاری کی روایت، حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہر سال جو ہے رمضان میں ایک بار قرآن پڑھتے، یا آپ کے سامنے پڑھا جاتا اور آپ اس کو دہراتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھ کر سناتے، آپ ان کو سناتے. جس سال آپ نے وفات پائی آپ نے 2 بار قرآن سنایا. اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں روزے اعتکاف کرتے. جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو 10 دن کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت موقدہ ہے. جو طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، سہولت رکھتا ہو، آسانی رکھتا ہو تو بالکل ضرور جو ہے اعتکاف کرے. ٹھیک، اور اعتکاف میں کچھ چند شرائط اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. اعتکاف کے لیے یاد رکھیے اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو فجر کی نماز کے لیے جا کر اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعتکاف کرنا ہوتا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھتے. تو آپ کا ارادہ اعتکاف کرنے کا تو فجر کے لیے چل جائیے مسجد میں سامان لے کر، فجر کے بعد سے آپ کا اعتکاف شروع ہو جائیں گا. یاد رکھیے سنت ہے. بہرحال کوئی مجبوری کی شکل ہے یا ایسا لگتا ہے کہ اب فجر کے انتظار کروں گا تو رات میں کچھ کام نکلنا پڑے گا یا مشکل ہو جائیں گی، حالات نہیں بنیں گے، تو الگ بات، کوشش کریں لیکن اس سنت کو آپ کی فجر میں جائیں، نماز پڑھے اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جائیں. ٹھیک، اعتکاف والا شخص جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات، اس کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے آ سکتی ہے. کوئی ضروریات ہے، کچھ کام ہے، کچھ اس کی مجبوریاں ہیں. ٹھیک، اگر وہ آ کر کچھ بات کرنا چاہے تو شریعت اس کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ بیوی آ کر خاوند سے بات چیت کر لے وہاں. اور اگر اس خاوند کو لگتا ہے کہ اس بیوی کا اکیلے اب جانا یہاں سے درست نہیں ہوگا تو وہ لے جا کر اگر صرف گھر تک چھوڑ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دروازے تک چھوڑ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ اعتکاف میں ہوتے آپ کی ازواج آپ سے ملنے آتی اور آپ لے جا کر جو انہیں گھر چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت کثرت سے نہیں ہوتا، کبھی کوئی مجبوری کی شکل میں کوئی خاتون آتی اور رسول اللہ چھوڑتے. اس تعلق سے مشہور حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک بیوی ملنے آئی رات کے وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر رہے تھے اور اس جو ہے ایک صحابی وہاں سے گزرے، جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا بات کرتے تو فوراً بھاگ گئے وہاں سے نکل کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ. تو وہ صحابی جب واپس آئے تو کہا یہ میری بیوی ہے. تو کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر شک کروں گا؟ تو کہا نہیں، شیطان انسانی نفس میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے میں نے کلیریفیکیشن دے دیا، وضاحت کر دی. اور پھر رسول اللہ جا کر چھوڑ کر آئے تو پتہ چلا بیوی ملنے آ سکتی اور خاوند حالات کے اعتبار سے صرف چھوڑنے جا سکتا ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں گے تو باہر نہیں نکل سکتے آپ. دوسرا میں کہوں گا کہ آپ موبائل بند کر دیں اعتکاف میں، اس لیے کہ پھر کیا ہوگا، یہاں بھی آپ کو اس کے علاوہ سب معاملے ہونا شروع ہو جائیں گے. بزنس کا وہ ہو رہا، دھندا ڈاؤن ہو جا رہا، تم نے یہ تو فلاں ہو جا رہا، جلدی چھوڑ کے آ جاؤ، کیا اعتکاف میں بیٹھ گئے، فلاں ہو رہا، کیسا چل رہا تمہارا اعتکاف، اچھا تو چل رہا نا، سگریٹ بیڑی پہنچتی کہ نہیں پہنچتی مغرب سے پہلے، سب یہی باتیں چلتے رہتی ہیں. اعتکاف میں بھائی یہ سب چیزوں کے لیے نہیں بیٹھے آپ. ٹھیک، تو اعتکاف کی حالت میں یاد رکھیے اعتکاف مسجد میں ہوگا. ٹھیک ہے، حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کو آپ نہیں جا سکتے، جنازے میں نہیں جا سکتے، جنازے میں بھی نہیں جا سکتے اب اعتکاف میں آپ، یہ شرعی ضرورت نہیں ہے. جنازے کی نماز کچھ لوگ پڑھ دے کچھ لوگ دفنا دے، یہ فرض کفایہ ہے، تو جنازے میں آپ شریک نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے اعتکاف کی حالت میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے بشری تقاضوں کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے آپ باہر نہیں نکلیں گے. بشری تقاضے، انسانی تقاضے جو ہے کھانا، جیسا کہ آپ سمجھ لیجئے حرم چلے گئے، مسجد حرام چلے گئے، مکہ چلے گئے اور وہاں اعتکاف میں بیٹھے تو کھانے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، بشری تقاضا ہے. اور وہاں کھانا لے جانے نہیں دیتے ہو اس لیے کہ سب کھانا لائیں گے تو مشکل ہو جائیں گے، مسجد کی حرمت نہیں رہیں گی، کھانے پینے کا اڈا بن جائیں گی مسجد پوری. تو وہ کہتے باہر جاؤ، تو بشری تقاضا ہے، آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. پیشاب پائخانے کے لیے جانا بشری تقاضے ہیں، غسل کے لیے جانا بشری تقاضے ہے نا، یہ ضروریات ہیں تو یہ جا سکتے. لیکن کسی بیمار کو ملنے، کسی کے جنازے میں، یہ وہ سب تمام کام آپ نہیں کر سکتے. بشری تقاضوں کے علاوہ کوئی کام آپ وہاں نہیں کریں گے. کوشش کریں کہ اپنا موبائل بھی بند کر دیں، سوائے اس کے کہ پھر آپ کی بیوی چونکہ اجازت ہے تو وہ فون پہ بات کر لے سکتی ہے اگر چاہے تو، آنا اگر مناسب نہیں اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن بقیہ آپ اس کا استعمال نہ کریں. سوائے اس کے کہ پھر شرعی اگر ضرورتیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی مفتی ہے اور وہی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا فون بند نہیں رکھ سکتا اب، اس لیے کہ یہ جو کام وہاں بات کریں گے وہ بھی دین کا حصہ ہی ہوں گی. لوگ اس کے شرعی مسائل پوچھیں گے اور فلاں، تو یہ درست ہے. پھر ہوتا ہوں گا آپ دیکھیں گے علماء جب اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے فون تو آپ بولیں گے چالو رہتے ہیں، ہمارا تو ہم بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی مجبوری ہے.
اگر وہ بیٹھ جائیں گے اعتکاف میں اور مکمل طور سے شعبہ بند کر دیں گے اپنے جوابات کا، تو لوگوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے. تو ان کا وہاں بیٹھ کر جواب دینا بھی عبادت ہی ہے اور وہ بھی شمار ہوں گا اس میں. ٹھیک، تو وہ ایک الگ شکل. لیکن میرا کھلا رکھنا، چونکہ میرے سے کوئی سوال نہیں کرنے والا، میرا کوئی وہ کام نہیں، ظاہر سے مجھے ایسے فون آئیں گے کہ جن کو معلوم بھی نہیں کہ میں اعتکاف میں، اور وہ کچھ بھی باتیں کرنے لگیں گے. تو بند کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے پھر آپ کو صرف بات ہی کرنا ہوگی. ٹھیک، تو یہ چند باتیں تھیں اعتکاف کے تعلق سے. ٹھیک، اب آپ چاہے تو پورے 10 دن کا اعتکاف کریں، سنت موقعہ ہے. نہ ہو سکے تو جتنی استاد اللہ نے دی کم از کم 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف تو کرے. یہ جو ہے اس کی بھی اجازت ہے. یہ سب سے چھوٹا اعتکاف کہلائیں گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس اور کہ اللہ کے رسول، میں نے دور جہالت میں ایک نظر مانگی تھی 1 دن کے اعتکاف کی، 1 دن اور رات کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مانگی تھی تو پوری کر لے. پھر تو پتہ چلا 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف یہ کر سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مسجد میں نماز کے لیے جاؤ اور اعتکاف کی نیت کر لو، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. یہ کون سی بات ہے؟ میں ابھی فرض روزے رکھ رہا ہوں اور نیت کر لوں کہ اس میں میرے وہ جو نظر کے روزے تھے وہ بھی شامل کر لوں تو ہو جائیں گے اس میں شامل. اور شوال کے 6 بھی اس میں اللہ اس میں کر دے، پہلا روزہ رمضان کا اور شوال کا پہلا شامل ہو سکتا ہے. ایک عبادت میں دوسری عبادت کیسے شامل ہوں گی آ کر؟ ایک عبادت آپ کریں گے تو ایک ہی ہوں گی نا. اے اللہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ نفل کا بھی ثواب دے دے، اور یہ صلاۃ الحاجت بھی بنا دے، اور یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ الوضو بھی کر دے، اور پھر 4 پڑھ لوں اور میں کہوں دیکھو ماشاء اللہ کتنا اجر مل گیا، تحیۃ الوضو کا مل گیا، تحیۃ الوضو کا مل گیا، نظر کی نماز کا مل گیا، ظہر کی نماز. اے اللہ اس کو قضا کا بھی جو ہے وہ میرا کر دے، تو قضا بھی ہوگی. دیکھو ہو سکتا ہے ایسا، ایک ہی عبادت ہوں گی نا ایک وقت میں. تو فرض نماز کے لیے جا کے یہ کیسا اعتکاف 15 منٹ کا، 10 منٹ کا، 2 منٹ کا، 4 منٹ کا، 5 منٹ کا اعتکاف؟ سنت سے ایسے اعتکاف ثابت ہی نہیں ہے. اور یہ شارٹ کٹس کیوں دی جا رہی ہے امت کو، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کر رہے ہیں، آپ 10 کیجئے، 5 کیجئے، 3 کیجئے، 2 کیجئے، 1 کیجئے، بس شارٹ. لیکن یہ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، جب بھی مسجد میں جاتا والے مسجد میں نیت کر لیتا اعتکاف کی. حالانکہ آپ جا کے سو رہے ہیں، وہاں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دوسرے کام چل رہے ہیں، اور آپ اعتکاف کی نیت کریں، درست تھوڑی. اعتکاف کی نیت کریں گے تو آپ اعتکاف ہی کریں گے پھر. ٹھیک، یہ 5-5 10 منٹ کے اعتکاف اور ان کی نیتیں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک، یہ تھے اعتکاف کے تعلق سے چند مسائل. اسی طرح جو ہے صدقہ فطر